Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی مسلم کنٹریز جس میں پاکستان وغیرہ اور دوسرے جتنے اسلامک کنٹریز ہیں، سعودیہ وغیرہ، سعودی کی ریاستیں ہو گئی یا ترکی، استنبول وغیرہ، یا زیادہ تر مسلم کنٹریز، ایسے ممالک کے اندر سیکس ایجوکیشن دینے کو بڑا ہی آکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیکس ایجوکیشن دینے کی بات کرتا ہے تو اسے مختلف طرح کی تنقیدوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میں نے بھی چیز دیکھی ہے کہ میری ایک دو ویڈیو پہ جس کے اندر میں نے سیکس ایجوکیشن دینے کی بات کی تو اتنے ہی الفاظ کو کٹ کر کے ٹریم کر کے اسے اور اس کے اوپر ایک دو فنی ویڈیو بنائے گئے، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا مقصد اپنے معاشرے کی اصلاح ہے۔ تنقیدیں تو جس میں کوئی بات ہوتی ہے اس پہ بات کی ہی جاتی ہے، اور جس میں کوئی بات ہی نہ ہو تو اس پہ بات بھی نہیں ہوتی، اس لیے تنقیدوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتری کے راستے پر کیسے چل سکتا ہے۔ لیکن جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ اگر آپ خود اپنے اولاد کو نہیں دیں گے تو پھر کوئی دوسرے لوگ آپ کی اولاد کو سیکس ایجوکیشن دیں گے، اور جو کہ غلط راستے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا تمام کے تمام جتنے بھی سیکسول معاملات ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے دشمن بننے کے بجائے ان کے دوست بن کے ان سے رہنمائی کریں۔ کیسے؟ ایک میل ذات کو جب پہلی دفعہ ایک میل ذات میل کا بچہ، میل بیبی جب پہلی دفعہ جوانی کو چڑھتی جوانی کو ایڈولسسنس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ریلیزنگ میٹر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ ریلیزنگ جو مٹیریل ہے، اب اس صورتحال کے اندر وہ بچہ جو 11 سے 12 سال کا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اور اس کو مختلف طرح سے اپنا اطلاع وغیرہ ہوتا ہے، یہ ایسی صورتحال ہے۔ وہ بچہ مختلف کنفیوژن کا شکار ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں، کیا، کیسے، کس طرح۔ وہ جا کے مختلف جب باہر کے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے تو اس میں تو اگر تو ہے اچھے لوگ پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر برے لوگ ہیں، باہر والے تو مکس ہیں، ماں باپ کوئی برے نہیں ہو سکتے، اور اگر برے لوگ ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کسی غلط راستے کی طرف ان بچوں کو چلا سکتے ہیں۔ جتنے مخلص ماں باپ ہیں اتنا مخلص بچے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ایک لڑکا جب بلوغت کو پہنچے تو اس کے باپ کو چاہیے کہ اس کا دشمن بننے کے اس کا دوست بن کے اس سے شیئر کرے، اور بچے میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ اس کا ایک بہتر حل جس میں پاکی صفائی وغیرہ، یعنی ناپاکی سے بچنا، کپڑوں کا فوراً سے بدلنا، فوری طور پہ نہانا تاکہ آپ اپنی عبادت کے لیے ریڈی ہو جائیں، اور اس طرح سے کسی غلط راستے کی طرف اپنے جنسی آرگنز کا استعمال کرنے کے بجائے صحیح طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ کام ایک فطری عمل ہے، اور اس کے بعد میرے اوپر نہانا واجب ہے اور صفائی ستھرائی رکھنا واجب ہے تاکہ میں صحیح طرح سے اپنی عبادت و نیکیاں کر سکوں۔ یہ کام ایک باپ کو چاہیے کہ وہ سمجھائے اپنے بیٹے کو، یا بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی کو سمجھائے، کیونکہ جتنا مخلص اس کا باپ اس کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے ایک فیمیل کو جب مینسز آتے ہیں، ماہواری کا عمل ہوتا ہے، تو اس مینسز کی وجہ سے اس کے دماغ میں تسیوں طرح کی ایسی سائیکولوجیکل کمپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے کہ جس میں وہ کسی سے شیئر کرے تو بھی مسئلہ، نہ کرے تو بھی مسئلہ، کیونکہ بات اس طرح کی ہے، یہ ایشو اس طرح کا ہے جس طرح ہر بندہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن اگر اس کو صحیح لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ اب یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں ڈرنا اور شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر عورت کو، لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے شیئر کرے، اور لڑکی میں اتنا کانفیڈینس بھی ہونا چاہیے، اور ماں میں اتنا شعور بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھا سکے کہ بیٹا یہ ایک فطری عمل ہے، دنیا میں جتنی بھی فیمیل ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ناپاکی ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ نے نہانا ہے، پاک صاف رہنا ہے۔ ان دنوں میں کون کون سے مسائل اس پہ بحث کریں، نمازیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں، ناپاکی کی حالت اس کے اوپر ساری اس کو تربیت دے اس حوالے سے کہ اس کے بعد کیسے آپ نے دوبارہ سے پاک صاف ہو کے دین کے راستے پہ آنا ہے۔ اور اس دوران وہ سارے کے سارے جو اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، دماغ کی کمپلیکیشن ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے ڈیل کرے، یا اس کی بڑی سسٹر، کیونکہ جتنی مخلص اس کی ماں یا اس کی سسٹر ہو سکتی ہے بچی کے لیے، اتنا مخلص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر سیکس ایجوکیشن اگر ہم دیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بہت سارے ایسے فحاشی والے کام، ایسے بے حیائی والے کام، شرم اور بے پردگی والے کام، ایسے بہت سارے کاموں سے بچا جا سکتا ہے۔ یورپ کے اندر سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، اسی لیے ان میں زیادہ اچھا سٹیمنا ہوتا ہے کریٹیو تھنکنگ کا۔ ہمارے ملک کے اندر جب ایک لڑکا 30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے یا 28 سال کی عمر کو، 25 سے 30 سال کے دوران، تو اس وقت اس کے دماغ میں سیکس کے بجائے کچھ فیملی کے لیے اچھا کرنے کا ہونا چاہیے کہ میں ملک و قوم کی خدمت کروں، فیملی کی خدمت کروں۔ لیکن اس عمر کے اندر اس کے دماغ میں یہ خیال اتنے برے طریقے سے آتا ہے کہ اس کو اس طرف جانے نہیں دیتے کہ کوئی اچھا کام کر سکے۔ یورپ اس کے برعکس ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ سیکس ایجوکیشن عام ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں سے بڑی الزما ہے، اور ان چیزوں کو جلدی ڈیل کر لے تو اپنے دماغ کو کسی بہتر کام پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ، ایک نوجوان طبقے کا دماغ اس خیال سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ جب اس خیال سے نکلے گا ہی نہیں تو ملک و قوم کی خدمت کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ جب اس خیال سے نکلے گا ہی نہیں تو اپنے فیملی کی بہتری کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کے لیے، دین کے لیے کیسے سوچے گا؟ اسی لیے اس ایج میں جب ہم نے سائنسدان بننا تھا، جب ہم نے کریٹیو تھنکر بننا تھا، تو یہاں کے لوگوں کے دماغ میں گند ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں کے دماغ اس عمر میں آ کے سائنسدان بننے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اس میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے۔ تو خدا رے اس پہ شرم و حیا نہیں ہوتی، اور فیملی کو چاہیے کہ وہ خود اس کی تربیت کرے۔ فیملی کو چاہیے کہ یہاں تک تربیت کرے، ہمارے دین نے ساری باتیں سکھائی ہے۔ سیکس ایجوکیشن کی تربیت تو میرے نبی نے خود بھی دی ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر شہوت زیادہ ہو جائے، دماغ پہ زیادہ طاری ہو جائے سیکس کا خیال، تو پھر آپ روزے رکھیں تاکہ وہ شہوت کا خیال اترے۔ اب ماں باپ کی ڈیوٹی کے اندر شامل یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، بھئی بیٹا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دماغ سے نہیں نکلتا تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزے رکھیں۔ روزہ ایک عمل بھی ہے اسلام کا، عبادت بھی ہے مسلمان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شہوت اور ایسے درندگی والے کام سے بچا بھی لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پہ شادیاں کریں تاکہ ہم بہت ساری ایسی بے حیائی اور برائی والے کاموں سے بچ سکیں۔ تو خدا را اس سیکس ایجوکیشن کی پھر کو عام نہ سمجھے، اپنی اولاد کو خود دیں۔ اگر آپ دیں گے تو اچھے طریقے سے وہ سیکھ جائیں گے، اور اگر باہر کے لوگ دیں گے یہی تربیت تو وہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں۔ ان کو بگاڑنا نہیں ہے، ان کو سکھانے آنے والی نسلوں کو، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دماغ کے اوپر اس خیال کو رکھنے کے بجائے اس ملک و قوم کی خدمت کریں اور کریٹیو تھنکر بنیں، اور اس عمر میں جس عمر میں یہ خیال نکلنے ہی نہیں دیتے، اس عمر کے اندر سائنسدان بنے، کچھ نئی چیز کریٹ کرے، ڈسکوری دے، انوینشن دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔